الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا الہی، جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی، جب تک جسم میں جان رہے، میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی، میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کر. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان آیات بینات میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فتح مکہ کی عظمت اور اس کے جو اسباب تھے ان کو بیان فرمایا. 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایک کامیابی دی کہ محمد مکے والے دوبارہ مکے میں آ گئے. سرور عالم علیہ السلام کے ساتھ کفار مکہ کا معاہدہ تھا کہ ہم بھی آپ کے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے اور تم بھی ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کہنا. لیکن کفار مکہ نے
اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی، وہ قبیلہ جس نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے ان معاونین قبیلے کے ساتھ سب کیا، شتم کیا، تشدد کیا، ہر طرح سے ان کو اذیت دی، حتیٰ کہ ان کے لوگوں کو نہتے انہوں نے مارا، قتل کیا، ان کی بستی اجاڑی، ان کے قبیلے کو اجاڑا۔ یہیں تک نہیں بلکہ جو مکہ المکرمہ میں گئے تو انہوں نے حرمت کعبہ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ادھر وہ ظلم کر رہے تھے اور ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین کے اوپر حضور تہجد کے وقت وضو فرما رہے تھے۔ کیفیت بڑی کمال کی ہے، دلچسپ گفتگو ہے، اور آج کے مسلمان کے لیے بھی اس میں ایک سبق بھی ہے اور اس میں عقیدہ بھی ہے اور نظریہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حریف ہیں، حضور کے جو ساتھی ہیں، حضور کے جو سنگی ہیں، حضور کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں، وہ ادھر مار کھا رہے ہیں مکے میں، اور مکے میں جب ان کو مار پڑ رہی ہے تو وہ محمد عربی کو پکار رہے تھے۔ ترجمہ نہیں کر دوں؟ وہ اللہ کے نبی سے عرض کنا ہوتے ہیں، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا مکے کے وہ لوگ جن کے اوپر کافر ظلم کر رہے ہیں، جن کو کافر مار رہے ہیں، معاہدہ مصطفیٰ توڑ رہے ہیں، حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے وہ لوگ جو قبیلے والے رہ گئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج ان کے اوپر ظلم ہونے لگا، آج ان کے اوپر تشدد ہونے لگا، آج ان کی بستیاں اجاڑنے کے لیے لوگ گئے اور کافر ان کے خاندان کو مار رہے ہیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ پڑھ لیجئے، تھوڑا موضوع بنا لیں، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، اگر میں معاشرے کو ٹچ دوں تو یوں بنتا ہے آج ہر طرف سے زلزلے شروع، امت محمد پریشان ہے، آج امت محمد معاشی طور پہ پریشان، آج جو کیفیت ہے تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، بول لیجئے، پڑھ لیجئے، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را۔ مکے کے لوگ کہتے ہیں مدینے والے مہربانی فرمائیے ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ادھر سے وہ پکار رہے ہیں، ادھر سے حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ فرماتی ہیں تہجد کا وقت ہے، میرے نبی وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے میرے نبی نے کہا لبیک لبیک لبیک،
میں منظر کشی کر رہا ہوں، مزہ ہے تو سبحان اللہ خود کہتے ہیں۔ آقا وضو کرتے کرتے فرماتے ہیں لبیک، ادھر وضو ہو رہا ہے ادھر حضور فرماتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا آقا صاف جگہ پہ وضو فرماتے تھے، اس طرح کے وضو خانے نہیں بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی وہ پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں، حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، ساتھ میں فرما رہے ہیں لبیک، لوٹے کا پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کہتے ہیں لبیک لبیک، حضور نے 3 مرتبہ کہا، ساتھ میں حضور نے فرمایا اذا نصرتا اذا نصرتا اذا نصرتا، فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے، جب وضو کر لیا سیدہ میمونہ پاک فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج کوئی نیا حکم آ گیا ہے، ہم وضو کریں گے تو لبیک کہیں گے۔ میرے نبی نے کہا نہیں نہیں میمونہ کوئی نیا حکم نہیں آیا، بلکہ مکے والوں نے مشرکین مکہ نے ہمارا جو حلیف تھا اس کے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے پکارا ہے، نبی مدینے میں گئے، مکے والوں کی آواز محمد سن رہا ہے، اللہ کا نبی مدینے کی سرزمین پہ ہے، لیکن میرا نبی مدینے کی سرزمین پہ وضو کرتے کرتے میرے نبی مکے والوں کی بات کو سن رہے ہیں۔ بابا جو نبی مدینے میں بیٹھ کے مکے والوں کی بات سن سکتا ہے، وہ نبی مدینے میں تشریف فرما کے نواکوٹ کی سرزمین، لاہور کی سرزمین اور نواکوٹ محلہ حاجی صاحب والی مسجد سے پکارنے والے کی آواز کو بھی سن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، میمونہ پاک فرماتی ہیں حضور پھر آپ نے لبیک کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا جب اس نے مجھے پکارا ہے میں نے سنا ہے، میں نے پھر ان کو کہا ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ فرمایا میں نے آواز دے دی ہے میں حاضر ہوں، اذا نصرتا اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ فریاد امتی جو کرے، اعلیٰ حضرت فرماتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تم بلاؤ تو صحیح، نبی کو پکارو تو صحیح، اللہ کی عطا سے نبی سنتا ہے۔ صبح ہوئی میرے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا صحابہ مکے والوں کی خبر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ خبر نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن گزرے، قافلہ آیا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا۔ ساری انہوں نے اپنی فریاد جو بھی تھی حضور کو سنائی۔ میرے نبی نے کہا تم جاؤ، میں اللہ کا نبی تمہارا ایسے خیال رکھوں گا جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا بلال منادی کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی؟ حضور نے فرمایا پورے مدینے میں، مدینے کے آس پاس گرد و نواح میں اعلان کر دو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں، تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں لیکن رمضان المبارک بھی ہے، رات کو تراویح کے لیے بھی تھوڑا گلا بچانا ہے، اور آپ کی تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہوتی، پورے ٹائم پہ انشاءاللہ جمع کروں گا، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، پھر نہیں روزہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی، ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے نفل کا ثواب پھر فرض کے برابر تو ہوتا ہے۔ آپ کی محبت تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اعلان کرو۔ اعلان ہو گیا، اور 1 نہیں 1000 نہیں 2 نہیں 2000 نہیں 3 نہیں 3000 نہیں 10,000 صحابہ جڑ گئے۔ کتنا مجمع ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا عمر، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیرے ذمے ہماری خبر مکے میں نہ جائے، جاسوسی نہ ہو،
ابھی حضور نے اعلان کیا، تھوڑا سا وقت گزرا، حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ این قتادہ، قتادہ کدھر ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا علی تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھائی۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ فلاں مقام پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ نبی کو تو خبر نہیں تھی، کس نے بتا دیا؟ ارے اللہ کے نبی نے پوری پلاننگ کی، اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ حضور دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ مکے والوں کو خبر نہ ہونے دینا، اللہ کوئی جاسوسی بھی نہ کرے، مکے والوں کو خبر بھی نہ ہونے دینا۔ جہاں حضور علیہ السلام نے اہتمام کیا، پلاننگ کی، وہاں دعا بھی کرتے رہے، اور حضرت علی کو کہا جیسے بھی ہو خط لے کے آنا علی۔ حضرت علی وہاں پہ پہنچے، اس سے کہا اپنی تلاشی کرا، اس نے جب تلاشی کرائی سارا کو دیکھ لیا، خط نہیں تھا، اس نے بالوں میں خط چھپایا ہوا تھا۔ حضرت علی ایسے، اس نے کہا تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، مجھے لوٹنے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا ہم لوٹنے نہیں آئے۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا ہم تو جھوٹ بول سکتے ہیں، میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا ہمیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، میرے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ حضرت علی نے ایسے تلوار رکھ دی، کہا نکال خط۔ اس نے خط نکالا اور حضرت علی اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں پوچھا سنیا ہمیں تو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو غیب کی خبر تھی، حضور آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بھئی اللہ کو غیب کا علم ہے بابا، اللہ سے تو کچھ غیب ہی نہیں ہے، اللہ سے کچھ، کہیں اور چلا جاؤں گا، اللہ سے کچھ غیب نہیں ہے۔ کہاں حضور بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ جب خط آ گیا، اب حضور نے پوچھا، حاطب بن ابی بلتا حضور کے صحابی، انہوں نے خط لکھا تھا، حضور نے ان کو بلایا، فرمایا حاطب تم نے کیوں خط لکھا ہے؟ یا رسول اللہ میرا خاندان ادھر رہ گیا، بس دل میں نرمی آئی ہے، سچی بات بتا دی۔ حضرت عمر ایسے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہنا، میرا رب فرماتا ہے حاطب سچ کہہ رہا، کیونکہ وہ جو خدشہ تھا اس سے تو اللہ نے بچا لیا، خط دوبارہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اب چلو۔ اب میرے نبی نے ٹولیاں بنائی، اور ٹولیاں بنا کے حضور علیہ السلام سپہ سالار، اور میں اگر کہوں اس دنیا کا فاتح اعظم، جسے جو لوگ محمد عربی کے نام سے جانتے ہیں، حضور علیہ السلام چل رہے ہیں، اور حضور نے ٹولیاں بنا دی، فرمایا صحابہ ایسے ایسے جانا ہے، ایسے ایسے جانا۔ اور جاتے جاتے راستے کے اندر ایک کتیا تھی جس نے بچے دیے ہوئے تھے، حضور کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا صحابہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس کا حصار لے لو اور اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور میں نے کہا آج لوگ کہتے ہیں ہمارے حق کی آواز بلند کرو، ہمارے حقوق کے لیے۔ میں نے کہا تمہارے حقوق کی آواز کون بلند کرے گا؟ 1400 صدیاں پہلے جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں اور جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ جانوروں کی حفاظت کر رہے تھے، وہ انسانوں کی کتنی حفاظت کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، راستے کے اندر، ابھی اندر نہیں داخل ہوئے تھے مکے میں، راستے کے اندر ابو سفیان کی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے جب دیکھا نا، آپ کو پتہ ہے وہ معاہدہ جب توڑ لیا تھا، ادھر حضور نے اعلان کر دیا، حضور نے باتیں کر دی، ابو سفیان پھر آیا تھا مدینے، پھر مدینے آیا تھا، مکے والوں نے بھیجا تھا جا ادھر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو تھوڑی سی توسیع کر دو اس معاہدے میں، جو معاہدہ حدیبیہ اسی میں توسیع کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت علی نے فرمایا غرور کے ساتھ نہیں، محمد کے پاس عاجزی کے ساتھ چلا جا، جو بات ہے سچ کہہ دے جا کے۔ اب وہ ادھر ملنے کی بجائے اس نے کہا چلو اپنی بیٹی کو مل رہا ہوں۔ حبیبہ حضور کے گھر میں تھی، حضور کے نکاح میں تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ 8 سال کے بعد اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا، حضرت حبیبہ نے کہا بابا اٹھ جا، کھڑا ہو گیا، بیٹھنے لگا تو کہا بابا اٹھ جا۔ بیٹی کو مان ہوتا ہے نا جب باپ آتا ہے گھر میں، تو اس نے سمجھا میں باپ ہوں، میری آج عزت کرے گی، نیا کوئی جو ہے نا بستر بچھائے گی۔ حضرت حبیبہ نے وہ بستر اٹھا لیا، دوسرا بستر بچھایا، اور وہ اس سے جو ہے نا اچھا نہیں تھا،
وہ اچھا تھا جو پہلے بچھا ہوا تھا۔ کہا میری بیٹی وہ بستر کیوں اٹھا لیا ہے؟ کہا تو میرا باپ ضرور ہے، یہ جو بستر بچھا ہوا تھا یہ اس کا تھا جسے عرش کا بستر نصیب ہوا ہے۔ اور انما المشرکون نجس، بابا تو پلید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کے چل پڑے، ابو سفیان کی ملاقات ہوئی، حضرت عباس سے کہنے لگا یہ کون آ رہے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے کا لشکر آ رہا ہے۔ حضور نے ترتیب دے دی تھی، پہلے 1000، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000، حضور نے ترتیب دے دی، پھر ایک ایک قبیلے کا، ایک ایک قافلے کا حضور نے سردار بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب بھیج دیا، اس نے پہلا لشکر دیکھا 1000، کہا بس اتنا؟ پھر اس نے دوسرا لشکر دیکھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لشکر؟ حضرت عباس نے کہا یہ تو ابھی ان کے غلام آ رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب حضور علیہ السلام کا اس نے لشکر دیکھا تو پھر ڈنڈی مارنے لگا، کہنے لگا عباس لگتا ہے تیرا بھتیجا کوئی بادشاہ بن گیا ہے، کہنے لگا لگتا ہے تیرا بھتیجا کوئی بادشاہ بن گیا ہے۔ اور ایسے نہیں گئے، اللہ کے نبی جب گئے پہاڑوں سے ٹکراتی رہیں آوازیں صحابہ کی، اور وہ آوازیں کیا ٹکرا رہی تھی؟ اللہ اکبر کی صدا تھی۔ صحابہ کرام کی 10,000 کے لشکر کی آواز، اور وہ بھی اللہ اکبر کی صدا۔ اور اس انداز سے میرے نبی مکرم گئے تو کہنے لگا عباس لگتا ہے تمہارے بھتیجے یہ تو کوئی وہ بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ آپ نے فرمایا ڈنڈی نہ مار، بادشاہ نہیں بنے، ان کے پاس نبوت ہے، یہ نبوت کی شان سے آ رہے ہیں۔ کس سے آ رہے ہیں؟ نبوت کی شان سے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ مکے کے آس پاس ایسے کرو، خیمے لگا لو۔ خیمے لگا دیے گئے، 10,000 خیمہ لگ گیا۔ اور جب 10,000 خیمہ لگا حضور نے فرمایا اب چراغ جلا لو۔ اور جب چراغ جل گئے، اللہ کے نبی نے چراغ جلوائے رات کے وقت، اور مکے کی سرزمین پہ 10,000 چراغ جلے تو ہر طرف سے آگ ہی آگ۔ پلاننگ دیکھو میرے مصطفیٰ کی، ہر طرف سے آگ ہی آگ۔ ابو سفیان دوڑتا ہوا گیا، کہو مکے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر نہ لینا، تم نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے، وہ تو ان کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے، وہ جو کلی کرتے ہیں وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو تمہیں محمد کے پاس آنے دیں گے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس وقت۔ اب کیا ہوا، کیا کیفیت ہوئی؟ حضور نے جب اندر داخل ہوئے، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ آ گئے، چابی بردار کعبہ۔ حضور نے فرمایا چابی ہمارے حوالے کرو، کل تمہیں کہا تھا نا کہ چابی دے دو، ایک دن محمد کے ہاتھ میں چابی آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، اور چابی لینے کے بعد اللہ کے نبی کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، حضور ایسے نبوت والے جلال کے ساتھ، میرے آقا موجود ہیں، اور کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور جیسے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ان کی کیفیت کپ کپی تاری، میرے نبی نے ایسے دیکھا، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آج محمد بدلہ لیں گے، آج ہماری خیر نہیں ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں۔ اور ابو سفیان کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے، کہتے ہیں آج اگر ہمارے باپ دادا ہوتے نا، وہ دیکھتے کہ محمد کی شان کیا ہے، اور آج وہ دیکھتے کہ انہوں نے کس کس کو نوازا ہے، آج ان کو خبر ہوتی۔ ابو سفیان کہنے لگا اے کوئی بات نہ کرو، یہ جو پتھر پڑے ہیں نا یہ بھی جا کے محمد کو بتا دیں گے۔ کہا کوئی بات نہ کرو، کہا تو کچھ کہتا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں کہتا۔ اتنے میں حضور خود تشریف لائے، کہا کیا کہہ رہے تھے؟ ابو سفیان کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ کہا ہے۔ ایک ایک بات کی حضور کو خبر تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فتح مکہ ہمیں درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا لوگو، او مکے کے لوگوں، میرے خون کے پیاسے لوگوں، او میرے اوپر ظلم کرنے والوں، او مجھے پتھر مارنے والوں، او مجھے گالیاں دینے والوں، او مجھے یہاں سے نکالنے والوں، ہجرت پہ مجبور کرنے والے لوگوں، سن لو
آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج عام معافی کا اعلان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اسے بھی معافی، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معافی، فرمایا جو آج اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے اسے بھی معافی۔ اب جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، میرے نبی نے کہا بلال کدھر ہے؟ اونچی بولی آپ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ وقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال مکے کی سرزمین پہ تپتے ہوئے صحرا پہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر بلال تیرے اوپر ظلم ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہوا۔ امیہ نے ظلم کیا؟ یا رسول اللہ ہوا۔ بلال تو نے کیا عمل کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے احد 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 صمد 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 محمد 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 احمد 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 کی صدا لگئی تھی۔ اے بلال اس دن ببانگے بولا تھا؟ کہا یا رسول اللہ بولا تھا۔ فرمایا بلال آج محمد تجھے نوازتا ہے، آج بلال تجھے اسلام عزت دیتا ہے، آج بلال تجھے دین عزت دیتا ہے، آج محمد تجھے عزت دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا بلال اذان تو دیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں۔ فرمایا چڑھ جا کعبے پہ۔ آئے آج رنگ کا کالا اور عظمت کا نرالا، بلندی والا، مقام والا محمد کا غلام جب کعبے کی چھت پہ چاہا، میرے مصطفیٰ نے کہا بلال اذان پڑھ۔ بلال اذان پڑھنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں اذان دوں تو میرا منہ کعبے کی طرف، بدر میں اذان دوں منہ کعبے کی طرف، حنین میں اذان دوں منہ کعبے کی طرف، پہاڑی پہ اذان دوں منہ کعبے کی طرف، مکے کی سرزمین پہ اذان دوں منہ کعبے کی طرف، مدینے میں اذان دوں منہ کعبے کی طرف، مدینے کی گلیوں میں اذان دوں منہ کعبے کی طرف، سفر میں اذان دوں منہ کعبے کی طرف، حضر میں اذان دوں منہ کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں، اللہ کے نبی اب کیا کروں، منہ کدھر کروں؟ فرمایا اے بلال آج اپنا منہ کعبے کی طرف کر لے، آج اپنا منہ۔ صحابہ کہتے ہیں، اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں، معافی دے دیجئے گا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دن بلال کا عشق دیکھا۔ کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں بلال نے جب اذان شروع کی نہیں، حضور کیسے کھڑے تھے، حضور ایسے گئے، بلال بھی ایسے گئے، آقا پھرتے گئے، بلال بھی پھرتے گئے، دوران اذان بلال بھی پھرتے گئے، اور میرے نبی نے بتا دیا لوگوں جب شان مل جائے، عظمت مل جائے، جنہوں نے تمہارا پہلے ساتھ دیا ہو کبھی ان کو نہ چھوڑنا، جنہوں نے پہلے تمہارا ساتھ دیا ہو ان کو نہ چھوڑنا۔ اور فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو جانی دشمن تھے اللہ کے نبی نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی۔ آج اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو میرے نبی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیجئے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔